باتیں اور یادیں. میں خورشید برلاس کراچی سے تعلیم حاصل کی, وہیں پلا بڑھا. کاروباری برادری سے, فیملی سے میرا تعلق, ورکنگ گلوز, لیدر اور مشروم ایکسپورٹ بزنس تھا. لیکن جیسے ہی میں نے تعلیم حاصل کر کے جب میں نے اپنے فادر کے آفس کو جوائن کیا تو کراچی کا ماحول ذرا ہمارے یہاں پنجاب کے ماحول سے مختلف. وہاں بڑے گراس روٹ لیول سے ٹریننگ دی جاتی تھی الحمدللہ. جسے کہہ لیجئے کہ وہ ہم اس کو کاکول اکیڈمی کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے, میرے فادر نے ایکچولی مجھے ٹرین کیا. اور جو مجھے آج بھی ان کے 2-3 جملے ایسے یاد ہیں. جب میں نے جوائن کیا تو ایک تو یہ کہتے تھے کہ یار جب میں آپ کو کسی میں کام کی طرف بھیجوں یا کسی مشن پہ بھیجوں تو آ کے آپ نے مجھے یہ کہانی نہیں سنانی کہ میں یوں گیا تھا, یوں گیا, اوپر گیا, پھر اس کو ملا, وہ کام نہیں ہو. نہیں, آپ نے مجھے سنانا ہے کام ہو گیا ہے, کیونکہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ دوسروں سے منفرد ہیں. تو الحمدللہ اسی ٹاسک اور اسی چیلنجز کے حوالے سے کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد میرے فادر نے جب میں جوائن کیا تو انہوں نے کہا یار میں ایک اور بھی پروفیشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کر کے, تاکہ آپ کو ٹریننگ اور مزید آپ کی مستحکم ہو جائے. تو اس زمانے میں 1982 میں میرے فادر نے پھر پہلی میڈ ان پاکستان کے نام سے کراچی کے اندر ہم نے 1982 میں آرگنائز کی. بہت مزہ آیا, بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, بڑی لیڈنگ انڈسٹری نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں جی مجھے تو بہت مزہ آیا ہے, تو مجھے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے آپ اس کو کروائیے. تو پھر ہم نے 83 میں دوبارہ اس کو آرگنائز کیا اور بہت ہی مزید اس سے زیادہ ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں اور ریفائن ہوتی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پر پھر بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اپنے کاروبار کی طرف تو زیادہ توجہ دیں. میں نے کہا نہیں جی فادر جی میں تو میں تو بنا ہی شادی اس کام کے لیے ہوں, تاکہ میرے اندر ایک مشن ڈیولپ ہو گیا کہ میں پاکستان کو روشناس کراؤں. پاکستان کا ایک سافٹ امیج, پاکستان کا پرسیپشن وہ کسی طریقے سے میں چینج کروا سکوں. شاید میں ایک بہت چھوٹا سا ذرہ ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو چینج کرنے کی کوشش کروں. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. اسلام آباد سے ہی میری شادی بھی ہوئی. ماشاءاللہ ایک میرا بیٹا ہے جو اس وقت چیئرمین ہے ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن آف پاکستان کا. ایک بیٹی ہے اور ایک اور بیٹی ہے, اور وہ 2 بیٹیوں کے درمیان ماشاءاللہ میرا 15 سال کا گیپ ہے. شروع میں جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کتنے بچے ہیں, مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میری تیسری بیٹی بھی ہے. میں کہتا تھا 2 بچے ہیں, پھر مجھے بعد میں یاد آتا تھا نہیں ایک بچی اور بھی ہے. ماشاءاللہ دونوں بچوں کی شادی ہو چکی ہے, اپنے گھر میں بہت خوش ہیں, خرم ہیں. فیملی میں اکثر ہمارا ٹائم کم گزرتا ہے لیکن جب بھی گزرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے مل بیٹھ کے کھیلتے بھی ہیں, گپے بھی مارتے ہیں, مل کے کھانا بھی پکاتے ہیں. لیکن سیر و سیاحت کا شوق میرے اندر بھی ہے, میری فیملی میں بھی ہے, میرے فادر کو بھی تھا. تو جب بھی موقع ملتا ہے ہم ضرور گھومنے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر بھی, کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے کہ مجھے دنیا بھر میں ایونٹس آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے. میرا مشن صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کو سافٹ امیج, پاکستان کے امیج کو, پاکستان کی پروڈکٹ کو میں روشناس کروا سکوں اور پاکستان کو قابل فخر ملک بنا سکوں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں نہیں میری آنے والی نسلیں اس کو ایک عملی جامہ بھی بنائیں گی. برلاس صاحب اپنے بارے میں تو آپ نے تفصیلی اپنا بتا دیا. ایک ویسے ہی چھوٹا سا میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سینٹورس کے آپ ہمسائے بن گئے ہیں, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ میرا خیال ہے کہ پازیٹیو بھی ہے, تھوڑی سی پریشانیاں بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہو گیا کہ مجھے ایڈریس سمجھانا نہیں پڑتا. صحیح. جس کو بھی کہتے ہیں جی بس یہ لوکیشن ہے اس کے پیچھے آ جانا, اور جہاں آپ کو ٹریفک پھنسا ہوا ملے گا نا سمجھ لیں وہاں میرا گھر ہے. تو یہ ایشو ہے کہ تھوڑا سا. لیکن آپ بھی سر ہمیشہ ٹریفک میں پھنسے ہی رہے ہیں, جو آپ کام کرتے رہے ہیں. یعنی ایگزیبیشن جو ایک ٹرینڈ دیا آپ نے پاکستان میں, وہ بھی ٹریفک میں پھنسے ہونے والا کام ہے. پورا ایک شہر آباد کرنا ہوتا ہے. تو ایکسپیرینس آپ کو بہت مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگا, اور آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ مجھے ہیپننگ چیزیں اچھی لگتی ہیں, لائف اچھی لگتی ہے, روشنی اچھی لگتی ہے, کچھ کرنا اچھا لگتا ہے, چیلنج اچھا لگتا ہے. تو یہاں پر بھی کسی رہنا چیلنج سے کم نہیں ہے. اور دوسرا جو پس پردہ جو میرے بیک اپ مائنڈ کہتے ہیں کہ کسی کے کام آنا. جب آپ ایونٹس یا ایگزیبیشنز یا کوئی ایسا پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے دوسرے کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہو
تو اس میں آپ کی ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا مین موٹیو یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے, لوگوں کو لنکیجز فراہم کی جائے, لوگوں کو نالج فراہم کی جائے, ان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ان کی مدد کی جائے. تو وہ ایک آپ کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا, وہ ایک روٹین کے کام سے تھوڑا سا منفرد ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, میں بطور جرنلسٹ جب بھی کسی ماہر سے ملتا ہوں جو بزنس کا ماہر ہوتا ہے یا ایکسپورٹ کا ماہر ہوتا ہے یا ویسے معیشت کا ماہر ہوتا ہے, تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بیٹھ گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, یوں ہو گیا. لیکن جب آپ سے میری بات ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری پروڈکٹ دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے اور ہمیں یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے اور یہ کر سکتے ہیں. تو ایسا کون سی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے, ہم اس میں اضافہ نہیں کر پا رہے؟ سر 2 چیزیں ہیں جو کہ میں اپنے خاص طور پہ اپنی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں. ہمیں کام مل جائے تو پریشانی, کام نہ ملے تو پریشانی. کام مل جائے ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے, ایکسپورٹ کیسے کریں گے, ریسورسز کم ہوتے ہیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک تو دھیرے دھیرے کام کو پہلے سمجھیں, سیکھیں, پھر آگے کی طرف جائیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی پالیسیاں بہت میٹر کرتی ہیں, خاص طور پہ اگر میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کروں. ہاں, کیونکہ میرا ماشاءاللہ بے شمار ممالک میں آنے جانے کا تجربہ ہے اور مارکیٹنگ کی شاپز سے ہی وابستہ ہوں. ہماری پروڈکٹ کسی سے کم نہیں ہے اور ہم نے اسی لیے اپنی پروڈکٹ کا جو یہاں ایونٹ کا جو نام ہے, نام ہی میڈ ان پاکستان رکھا ہوتا ہے. اور بے شمار ممالک سے ہمارا کیا کہنا چاہیے موازنہ ہوتا ہے, پروڈکٹ کے حوالے سے کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے جہاں پر بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ نمبر 1 رہے ہیں. اچھا سر, مجھے بھی دنیا کے کچھ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں جا کے میں جب شیلف دیکھتا ہوں تو وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں, تو جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو مجھے ایک خبر ملی ہے جو یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ چاہے وہ مسالہ جات ہوں یا چاہے کھانے کی کوئی چیز ہو, پینے کی کوئی چیز ہو, جو بھی انڈیا سے جاتی ہے اس میں 99% وہ اس کو جو گاؤں ماتا کی یورین کا تڑکا لگاتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی مخالفت میں نہ صحیح لیکن اپنے پاکستانیوں, اپنے مسلمان کمیونٹی کے حق میں ہی اس کو ایکسپلائٹ کریں اور ان کو بتانا شروع کریں کہ یہ چیزیں آپ استعمال نہ کریں, تو میرا خیال ہے اس میں ہمارا کافی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم ایک ایسی چیز سے بھی بچ سکتے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے. تو آپ نے کبھی سوچا یا آپ نے کسی کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی یا آپ آگے فیوچر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ راج صاحب, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا, لیکن میری رائے, ذاتی رائے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. میں رادر دین کہ کسی پروڈکٹ میں دوسرے کی خامی نکالوں, میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پروڈکٹ میں جو خامی ہے میں وہ دور کروں اور وہ آٹومیٹک آپ کو اپنا ایک مقام دلائے گی. کیونکہ میرا پھر رجحان دوسرے کی غلطیاں یا ان کی کمیاں یا ان کے مائنس پوائنٹ کی طرف زیادہ رہے گی رادر دین کہ میں اپنی کوالٹی کو امپروو کروں. ہاں, ایشو کیا ہے؟ ایشو میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان نے کبھی برانڈز کی طرف توجہ نہیں دی. ہمیں اپنے برانڈ بنانے چاہیے. دنیا کی ایکسپورٹ ہے, لیکن ایشو کیا ہے کہ وہ 3rd کنٹری ایکسپورٹ ہے. ہم دوسروں کے لیے چیزیں بناتے ہیں, اپنے نام سے چیزیں نہیں بناتے. ایکسپورٹ ہماری ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک تو بینگ اے پاکستانی اور میڈ ان پاکستان کے اس پہ ٹیگ لگنا چاہیے. وہاں شیلفس میں آپ پروڈکٹ پاکستانی یقیناً دیکھتے ہیں, لیکن ان پہ میڈ ان جرمنی, میڈ ان اٹلی یا اور ممالک کی پروڈکٹ بھی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. چلے سر, جو یہ باتیں آپ سے ہمیشہ ہوتی رہی ہیں بزنس کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے, چیمبر کے حوالے سے, ایگزیبیشن کے حوالے سے, تھوڑا سا اس سے نکلتے ہیں, ویسے تھوڑی سی لائٹ گپ شپ کرتے ہیں. سر, ساری دنیا میں جاتے ہیں, کس ملک کے لوگ آپ کو بہت اچھے لگے, انہوں نے اٹریکٹ کیا, ان کا بیہیویئر اچھا لگا؟ میں لوگوں کی سے یقیناً آپ یہ بے شمار دوستوں سے آپ نے سوال کیے بھی ہوں گے اور پوچھا بھی ہوگا. کسی نے آپ کو یورپ کہا ہوگا, کسی کو سنگاپور پسند آیا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کینیا, افریقہ بہت پسند ہے. صحیح. وہ آپ کو جتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, جتنا کام کی اسپارک ان کے اندر میں نے دیکھی ہے, شاید وہ باقی ممالک میں نہیں ہے. یا
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ابھی تک وکٹری سٹینڈ پہ نہیں پہنچے. باقی ممالک وکٹری سٹینڈ پہ جو پہنچ چکے ہوئے ان کے بیہیویئر چینج ہیں. تو ان کے اندر میں نے بڑا ڈسپلن دیکھا, کام کی گنجائش دیکھی, رسپیکٹ دیکھی, اور پڑھائی بہت ہے, اور ان کے اندر مطلب میل جول, اور مجھے تو بہت اچھے لوگ لگے ہیں. اور میں جب بھی جاتا ہوں, یا میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چوائس ہو تو میں کینیا یا افریقن ممالک کو ترجیح دوں گا اس حوالے سے. اور باقی دیکھیں, دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے تو بے شمار جگہیں موجود ہے. جارڈن مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں رسپیکٹ کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کہ آپ کو کون رسپیکٹ دے رہا ہے, کون عزت دے رہا ہے. ٹرکی ہمیں بہت عزت دیتا ہے, جارڈن ہمیں بہت عزت دیتا ہے, افریقن ممالک سے ہمیں بہت عزت دیتے ہیں, چائنا بہت عزت دیتا ہے. اور دیکھیں, میں اگر اپنے انڈسٹری کا یا اپنی بزنس کمیونٹی کا موازنہ کروں تو ایک نیا آدمی یا نیا انڈسٹریسٹ, اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے یا خیال آتا ہے کہ جی اب میں ایکسپورٹر بننا چاہتا ہوں, تو میں نے یورپ کو ٹچ کرنا ہے, امریکہ کو ٹچ کرنا. تو میں ان کو کہتا ہوں پہلے آپ آس پڑوس کو دیکھیں. صحیح. اصل میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا تھا, آپ پھر اس میں انڈسٹری میں ہمیں لے آئے. اچھا یہ بتائیے, کون سا ایسا ملک ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہوں, جہاں آپ اپنے ملک کو روشناس بھی کرانا چاہ رہے ہوں لیکن ابھی تک جا نہ سکے ہوں؟ کوئی ایسا ملک بھی بچا ہے؟ جی, ساؤتھ امریکہ ہمارا مسنگ ریجن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ شاید جیسے آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں پچھلے 2-3 ماہ سے ریجن وائز ورچوئل انٹرنیشنل فورمز کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے کمرشل کونسلرز, ٹریڈ آفیسر جہاں جہاں اس وقت تعینات ہیں ان کو ہم نے ریجنز میں تقسیم کر دیا ہے. افریقہ کر لیا ہم نے, ECO کر لیا, اب ہم گلف اینڈ مڈل ایسٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد EU کریں گے, پھر امریکہ کریں گے. امریکہ میں ہم آل امریکاز مین نارتھ, ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ, اس میں USA بھی ہوگا, کینیڈا بھی ہو گیا, برازیل بھی ہوگا. تو وہ ہم انشاءاللہ, ہماری خواہش ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے راستے کھلیں گے اور کمٹمنٹ کو نبھائیں اپنی. سیاستدان ایسا سر کون سا پسند ہے اس دور حاضر میں جس کے کام نے, یا جس کی کمٹمنٹ نے, یا جس کے کسی بھی حوالے نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے. دیکھیں, اس میں کوئی پارٹی کو نکال کے اگر بات کروں تو شہباز شریف نے ڈیلیوری کی ہے, اس کے اندر جنون تھا کام کرنے کا. اب موجودہ حکومت میں مجھے اسد عمر اچھے لگتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, چیزوں کو کلیئر کر کے بتاتے ہیں. شفقت صاحب بہت اچھے ہیں, اور مطلب باقی ایک ٹیم ہوتی ہے, یہ اکیلا آدمی کوئی بھی سیاستدان کچھ نہیں کر پاتا. ہمارے سیاستدانوں میں بہت سی کمیاں ہیں جو کہ وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے شاید ہم اس مقام پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. ان کا وہ ویژن, وہ کمٹمنٹ یا وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, جس میں جو صلاحیت ہے ان کو وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی منسٹری نہیں دی جاتی. ان میچ سی چیزیں ہیں, بکھری سی چیزیں ہیں, ان کو ترتیب میں لے کے آنا ہے صرف اپنے. بحیثیت قوم ہم میں خامی کیا ہے سر, ایک مختصر سا؟ سر ہم لوگ بحیثیت قوم اپنی یادداشت بہت کمزور ہے. کسی بھی گورنمنٹ کی اچھائی برائی کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہمیں اور تھوڑا سا سٹینڈ کریں, کریکٹر بلڈنگ کریں. اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کو یقیناً اس کو اپریشیٹ کریں, اور جس نے غلط کیا ہے تو اس کو ٹوکیں, اس کو بتائیں کہ یہ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں صرف میں جس اگر پارٹی سے منسلک ہوں اس کی مجھے برائیاں نظر نہ آ رہی ہوں اور کسی اچھی پارٹی کی اچھائیاں نظر نہ آ رہی ہیں تو دس از انجسٹیفائڈ. اچھا سر, ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی آپ کے اس سے, آپ ہینڈی کرافٹ کے بھی چیئرمین رہے ہیں, آپ کے صاحبزادے وہ بھی چیئرمین رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں, یہ ہینڈی کرافٹ ایک ایسی پروڈکٹ کہہ لیں, ایسی انڈسٹری کہہ لیں کہ جو کہ آپ کی ملک کی ترجمان ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہیں, اور اس کو ٹوٹلی ٹیکس فری ہونا چاہیے. اور یہ ہینڈی کرافٹ منسلک ہے سیر و سیاحت کے ساتھ, ٹورزم کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ٹورزم کا وہ انفلو نہیں ہے جتنا کہ دنیا میں ہے, تو وہ تھوڑی سی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ماشاءاللہ فہد نے پچھلے سال بلکہ اس سال کافی اس پہ ریسرچ بھی کی ہے. ہمیں بڑی اس میں ہینڈی کرافٹ میں مشکلات ہیں, اس میں ریسرچ کی کمی ہے, اس میں ہماری چیزوں میں امپرومنٹ نہیں ہو رہی, مارکیٹنگ ہماری پراپر نہیں ہے, اس کی پیکیجنگ پراپر نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری. پھر اس کے بعد
جو ہمارا بنانے والا ہے نا، جو بیچارہ ولیج میں، گاؤں میں، کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ایکسپورٹر بھی وہی ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے. وہ صرف ایک چیز کو بنانے والا ہے. جو مڈل مین ہے نا، جو کلیکٹر ہے، اس نے اس رورل ایریا سے چیزوں کو کلیکٹ کر کے آنا ہے. ویلیو ایڈیشن اس نے کرنی ہے، پیکنگ اس نے کرنی ہے، ایکسپورٹ اس نے کرنی ہے. تو یہ مختلف شعبے ہیں. ہم ایک ہی شعبے کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. اوکے. کوئی اور سر بات جو ہم نہ پوچھ سکے ہوں، جو آپ پہلے نہ کہہ سکے ہوں، جو کہنا چاہ رہے ہیں مختصر؟ میں بہت مشکور ہوں راج صاحب کا کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا. بس یہی چیز ہوتی ہے جی کہ بی پاکستانی، بائی پاکستانی، اور پاکستانی پروڈکٹس کو استعمال کیجئے. اور یقین جانے، میں جب بھی گھر سے کبھی کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہوں، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جی فورن کی چیز لائیں. اب یہ کہتے نہیں پاکستانی چیز لے کے آنی، باہر کی چیز نہیں لے کے آنی. پاکستانی انڈسٹری نے کوالٹی میں بہت امپرومنٹ کی ہے. اور اب مجھے فخر ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان سارک ممالک میں ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اور بس تھوڑی سی جو کمی کوتاہیاں ہیں، اگر وہ دور ہو جائیں تو ہم اس ریجن کے چودھری ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو جناب، باتیں اور یادیں میں آج ہمارے مہمان تھے خورشید برلا صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی، تشنگی یقیناً رہ گئی ہوگی. اور یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے، ایک مزے کی بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ جائے، اور تاکہ آگے پھر ہم کبھی ان سے وقت لے سکیں اور ان سے بات کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی انٹرویو میں کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. اچھا، یہ میں